برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 شعبان المعظم 1443 ہجری مطابق 18 مارچ سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اس ماہ مبارک، اس ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ گزارشات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جھوٹ کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا گیا، آسمان سے اتارا گیا دین ہے۔ یہ کوئی زمین پر کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ جس طرح ہم انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ زمین انسان کا بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ ستارے، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ سردی اور گرمی، یہ دھوپ اور یہ ماہ اور سال اور یہ مہینے، یہ وقت اور لمحے انسانوں نے نہیں بنائے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سے اسلام جو ساری دنیا کا دین ہے، یہ بھی اور سب سے پرانا دین ہے۔ حضرت آدم جب پہلا انسان اس دنیا میں اتارا گیا، اللہ نے انہیں اسلام کا یہ صحیفہ، اسلام کا یہ تحفہ عطا فرمایا اور اس دنیا کے اندر انہیں مبعوث فرمایا کہ یہ اسلام تمہارے آل اولاد اور تمہاری آنے والی نسلیں قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، یہی سب کا دین رہے گا، دین اسلام۔ اسی کی پیروی کرو گے، اسی کے پیچھے چلو گے، اسی کی اتباع کرو گے، تو پھر تم ہم سے ملو گے دوبارہ۔ جنت سے نکالے جا رہے ہو، اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، اس وراثت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ اسلام ہے، اسی اسلام کو فالو کرنا۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، اسلام کے سوا اگر تم نے کوئی اور دین، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب، کوئی اور نظریہ، کوئی اور مت، کوئی اور تہذیب اپنائی تو اللہ کو وہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک کہ آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کا یہ تحفہ دے کر کے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دنیا کے لوگوں، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو یہ مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، مکمل ہو گئی ہے نعمت، جو اسلام کی نعمت ہے پوری ہے وہ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں بطور دین، بحیثیت دین، اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے جس دین کو پسند فرمایا ہے شروع سے لے کر اخیر تک، وہ کون سا دین ہے؟ وہ کون سا دھرم ہے؟ اسلام ہے۔ اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل ہے، کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں کلمہ عطا فرمایا، جس کلمے کو پڑھ کر، جس منتر کو پڑھ کر ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر پرویش کرتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان سے اس کلمے کو کہو، دل سے اسے تسلیم کرو، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرو، دل سے تسلیم کرو، اور عمل سے اس کا اظہار کرو، عمل سے اس کا اظہار کرو۔ یہ تین بنیادی شرطیں ہیں اس منتر کے پڑھنے کا مطلب۔ اس منتر کے پڑھ لینے، اس کلمے کے ادا کرنے کے بعد تین چیزیں کہ زبان سے بھی کہیں، دل سے بھی مانیں، اور عمل سے اس کا اظہار بھی کریں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کی قسم اگر آپ یہ کلمہ سمجھ جائیں پورا دین آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، اسلام نے دو بنیادیں رکھی ہیں اس کلمے کے اندر، ایک ہے منفی اور ایک ہے مثبت، یعنی ایک ہے نگیٹو اور ایک ہے پازیٹو، اس بات اور نہیں۔ پہلے نہیں ہے، نہیں یعنی نگیٹو ہے۔ لا مانے عرب میں رہتے ہو آپ لوگ، سب جانتے ہو۔ لا مانے نہیں، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، انکار،
آپ انکار سب سے پہلے کریں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی سچا معبود، پھر اقرار کریں کیا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے۔ تو ایک ہے اقرار انکار اور دوسرا ہے بولو اقرار، ایک ہے۔ اچھا یہاں ایک بات بھی غور کریں آپ، انکار پہلے ہے اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے، انکار پہلے، پہلے انکار، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پہلے باطل کا جھوٹ کا انکار کریں آپ، اس کے بعد آپ اللہ کا اقرار کریں، تب آپ مومن ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اسے بھی اندر رکھیں اور اللہ کو بھی تسلیم کریں، ایسا اسلام قبول نہیں ہے۔ با برہمن با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں ہے۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ غیر اللہ کا انکار کریں، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہیں، چاند بنائے ہوں، سورج بنائے ہوں، زمین آسمان بنائے ہوں، کنکر بنائے ہوں، پتھر بنائے ہوں، انسانوں کو پوج رہے ہوں، چرند کو پوج رہے ہوں، جانور کو پوج رہے ہوں، جس کو بھی پوج رہے ہوں، پہلے ان کا انکار کیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو تمام طاغوت کا، جھوٹ کا، طاغوت شیاطین کا انکار کرے، انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر، ہاں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، العروۃ الوثقیٰ مضبوط رسی، مضبوط کڑا، قلعہ جس کو بولتے، اس نے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جس نے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں العروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ العروۃ الوثقیٰ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر ہے، اور وہ سرا کیا ہے دوسرا جو زمین پر ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا خلاص وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا دوست۔ تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، پہلے شیاطین کا اقرار کریں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کا انکار کریں۔ حوض کے اندر میں نے بارہا یہ مثالیں دی ہیں، اگر کسی حوض کے اندر، کسی کنویں کے اندر، کسی نالے کے اندر، کنویں کے اندر اگر کوئی کتا مرا پڑا ہو اور آپ پورا کنویں کا پانی نکال ڈالیں لیکن کتا اسی میں رہے، اور پھر نیا پانی آب زمزم لا کے ڈال دیں آپ، تو وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اس پاک چیز کو ناپاک کرنے والی ہے وہ وہاں موجود ہے، تو سب سے پہلے اس ناپاک چیز کو باہر نکالو، پھر اس کے بعد اس پانی کو نکالو جو ناپاک ہو چکا ہے، پھر پاک پانی ڈالو گے، تب وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ تب وہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ تب وہ حوض کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اسلام اس کا نام ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے، دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے زبان سے تمام غیر اللہ کا انکار کریں۔ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پوجا کا لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دلوں کے راز کو، بھیدوں کو جاننے والا نہیں، کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں اللہ کے سوا۔ وہی حی ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث اعظم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مددگار اس دنیا میں بیاد کوئی بھی نہیں ہے، وہ نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، شہید ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار، مشکل کشا، حاجت روا کوئی بھی، پہلے اس کا انکار کرو۔ لا الہ، معبود کا معنی یہی ہے، معبود کا معنی یہی ہے، معبود کا معنی یہی نہیں ہے کہ بس آپ کہتے ہیں ہمارا معبود اللہ ہے، بس بقیہ سب کچھ کرتے پھریں۔
عورت کہہ دے آپ کے شوہر، آپ ہمارے شوہر ہیں، قبل تو میں نے قبول کر لیا، اس نے کہا میں نے بھی قبول کر لیا، سائن ہو گیا، میاں بیوی ہو گئے، اس کے بعد دنیا بھر سے منہ مراتی پھرے، بیوی کہلاتی ہے وہ؟ بولو، وہ بیوی کہلائے گی یا طوائف؟ طوائف کہلائے گی، بیوی نہیں کہلائے گی۔ یہ ہے مشرک کا انجام، یہ ہوتا ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کہ اللہ کو اللہ مان کر کے پھر غیر اللہ سے دامن پھیلاتا ہے، ہم کو دے دو بابا، روزی دے دو، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، یہ مشکل حل کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کر دو۔ یہ ہوتا ہے مشرک۔ مشرک اور زانی اللہ رب العزت نے قرآن میں اکٹھا بیان فرمایا، الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ فاحشہ عورت جو ہوتی ہے طوائف، اس سے وہی شادی کر سکتا ہے جو فاحش ہو، زانی ہو یا مشرک ہو۔ کیوں مشرک کو اللہ نے زانی کے ساتھ ملایا؟ اس لیے کہ جس طرح زانیہ فاحشہ طوائف عورت اپنے شوہر کے چوکھٹ کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے منہ مارتی ہے، بدکاری کرواتی ہے، یہی حال مشرک کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے چوکھٹ کو، در کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی چوکھٹوں میں جا کے سجدہ کرتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے، ان کو مشکل مشاہدہ سمجھتا ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے باپ کے بھی چوکھٹ پہ بھی جائے تو تمہیں گوارا ہو سکتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ولی اللہ ہیں، غیر اللہ تھوڑی ہے، وہ ولی اللہ ہیں۔ تو ایسے کہو تمہاری بیوی تمہارے باپ کے پاس جائے، سوئے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا باپ ہی ہے، کوئی بات نہیں، چلے گا؟ بولو چلے گا؟ یہ تو اللہ ہی کے ساتھ تم اتنی بڑی خیانتیں کرتے اور کرواتے ہو۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو۔ اور کرنے کا مطلب یہ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق و باطل کی کشمکش روز ازل سے ہی قائم و دائم ہے، یہاں تک کہ شیطان نے ہمیں جنت سے بھی نکلوایا بہلا کر، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ شیطان نے پھسلایا آدم کو، بابا آدم کو، ہمارے پہلے ابا کو پھسلایا، حضرت آدم پھسل گئے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو آدم کو بھی حوا کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، نکالا اس شیطان خبیث مردود نے، اور آج بھی تمہیں اس جنت کا حقدار بننے دینا نہیں چاہتا۔ تمہارے رگوں کے خون جس طرح رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹے شیطان تمہارے ذہنوں میں، دماغوں میں، رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو شیطان نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا ہمارے ملکوں کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا مصلی موڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کونا موڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کونا مصلی کا موڑ دو کیونکہ شیطان آ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ واو، شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ یہ عقیدہ دیکھیں کس طرح متضاد، ٹکراؤ والا، شیطانی نماز پڑھے گا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ عقیدے، یہ بری چیز ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تمہارے ساتھ شیطان بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریاح خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک آواز اس کو سنائی نہیں دیتی، اور جب اذان ختم ہو جاتی پھر آتا ہے، دوڑ کر کے آتا ہے تمہارے صفوں کے اندر، اگر تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، تمہیں یہ احساس ہے تمہاری ہوا کھل گئی، جیسے سجدے میں گئے تو پھونک مارتا ہے، ایسا تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کھل گئی، ریاح کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ایسا تمہیں محسوس ہو تو جب تک بو باس نہ سونگھ لو تب تک نماز نہ چھوڑو، نماز قائم رکھو، نماز پڑھتے ہو۔ سمجھ بات؟ یہ شیطانی حرکات ہوتی، تو یہ شیطان جو ہے نا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کی سب سے پہلا حملہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے، کہ اس کو مشرک بنا دو، اس کو بدعتی بنا دو، اس کو مردود کر دو، بس جیسے وہ مردود ہوا اللہ کی بارگاہ۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ جس انسان اللہ کے محبوب بندے بنے، نہیں، وہ چاہتا کسی تو ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اس کو مشرک بناتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کشمکش ہمارے ساتھ ہے۔ تو شیطان جو ہے ماہ شعبان میں بھی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان نہیں رہتا، رمضان میں یا ہر جگہ شیطان رہتا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اس مہینے میں بھی شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان کا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آج 15 شعبان کی تاریخ ہے، ہمارے ملکوں میں 14 تاریخ بر صغیر کے اندر۔ شیطان لمحے لمحے، پل پل تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ آج اخبارات اٹھا کے دیکھو، کل ہی کے اخبارات سے میں پڑھ رہا ہوں، اپنے ملکوں کے اردو اخبارات ایسے بھرے پڑے ہیں،
ماہ شعبان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، گلیاں سجائی جا رہی ہیں، مزاروں قبرستانوں کے اوپر جاروب کشیاں ہو رہی ہیں، جھاڑو پھیرے جا رہے ہیں، صفائیاں ستھرائیاں ہو رہی ہیں، گنبد اور منارے سجائے جا رہے ہیں، پھولوں کی مارکیٹیں لگائی جا رہی ہیں، لوگ جوگ جرجوگ مارکیٹوں کے اندر جائیں گے، پھول خریدیں گے، موم بتیاں خریدیں گے، پیٹرومیکس لائیں گے اور قبرستان جائیں گے، اپنے ماں باپ کو یاد کے مردوں کو بلائیں گے، روحیں آئیں گی گھروں کے دروازوں پر، حلوے بنیں گے، ماڈے بنیں گے، نیاز ہوں اور لگے ہوئے ہیں جناب، راتوں کی محفلیں ہوں گی، صلاۃ الفیہ پڑھی جائے گی، 1000 نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک ایک رکعت میں 200 مرتبہ سورہ فاتحہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ قل ہو اللہ، اور اتنی لمبی لمبی رکعتیں، عورتیں تہجد پڑھیں گی، گھروں میں جائیں گی، نوجوان روڈوں کے اوپر جشن کریں گے، چراغاں کریں گے، یہ کریں گے، خوک کریں گے، وہابیوں کے کلیجے پھٹیں گے، وہابی مرے گا، وہابی چلا۔ یہ سب ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مولوی علماء منبروں پر، محرابوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر محفلیں، تقریریں کریں گے، لوگوں کو 15 شعبان کی فضیلت بیان کرائیں گے، شب برات کی وجہ تسمیہ بتائیں گے، شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانی حدیثیں 10 حدیثیں۔ مسلمان بیچارہ آپ جیسا ہم جیسا کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ پگڑیاں، یہ عمامے، یہ جبے، یہ کبے، یہ نشان نمازوں کی، یہ بیچارے اللہ رسول کا نام لینے والے، یہ بیچارے کیا جھوٹ بولیں گے، یہ غلط کرتے ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہے بیچارہ مسلمان عام طور پر۔ یہاں پر وہ حیران اور شزدر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حیران و شزدر ہونا اس کی حماقت ہے، کیونکہ اپنے دنیاوی کاموں میں وہ حیران و شزدر نہیں ہوتا۔ اگر یہ موبائل اسے ڈپلیکیٹ کسی مسجد کے امام اور مفتی اور بہت بڑے پیر اور سالار نے دے دیا اور اسے پتہ چلا بعد میں، یا کسی نے کہہ دیا کہ دیکھ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، تو جو پہلے اس کے ہاتھ پیر چومتا تھا جا کے چومے گا؟ بولو، اس کی دکان پہ جائے گا، وہ لے کے جوتا اسے ٹھونکے گا کہ تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، تیرا سب کچھ امام ہے، خطیب ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اور ڈپلیکیٹ مال دیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بہت سیانہ ہے، وہ بہت شان پتی آتی ہے اس کو، بہت معقول، آپ سب، لیکن دین کے معاملے میں آپ اتنے بدھو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا بگڑ گئی تو کچھ نہیں بگڑا، ایمان اگر بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا، یاد رکھو۔ ایمان شیطان بگاڑتا ہے، یا شیطان کے چیلے چپاٹے بگاڑتے ہیں، سمجھ میں بات آئی؟ شیطان بگاڑتا ہے ایمان، اور اس شیطان کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں آتا ہے، بہکاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا کہ شیطان کا توڑ کہاں ہے؟ بولو، قرآن میں۔ اچھا، تمہاری طبیعت خراب ہو تو قرآن پھاڑ پھاڑ کے تعویذیں بنانا مولوی دیتا ہے، تو شیطان بھگانے کا توڑ تو اس نے بتا دیا تم کو جب تمہارے جسم بیمار ہوں، اور جہاں ایمان کا بگاڑ ہو وہاں قرآن کیوں نہیں بتاتا لوگوں کو؟ وہاں کیوں نہیں بتاتا قرآن کہ اس ایمان کی اصلاح بھی قرآن سے ہو سکتی ہے؟ شیطان ایمان بھی بگاڑتا ہے، وہ نہیں بتاتا تم کو۔ اس لیے اے مسلمان، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے دماغوں کو، دلوں کو کھولو۔ ہمارے جسمانی بیماریوں کا بھی اور ایمانی بیماریوں کا بھی، داخلی بھی اور خارجی بھی، باطنی بھی اور ظاہری بھی، دونوں بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن
ہم نے اس میں شفا رکھا ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے، لیکن جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں اللہ کے، ان کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہ عقیدہ اسلام نے، قرآن دیا اللہ نے، اور اس قرآن کو سمجھانے والا، اس کی تشریح کرنے والا، تبیین کرنے والا ہمارے اور آپ کے سب سے مبارک، تمام نبیوں کے سردار، تمام انس و جن کے سردار، تمام اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی جو کریں وہ تم کرو، نبی جو نہ کریں وہ تم نہ کرو، وہ ہمارے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی، آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، حبیب کی پیروی کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، ولی بنا لے گا، دوست بنا لے گا، محبوب بنا لے گا۔ اور یہی نہیں، محبوب بنائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قالوا ومن ابى، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو نجات چاہتے ہو، مکتی چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ، عزت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، زندگی کو اپنے رچاؤ بساؤ اسی کی، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ اور جب اس سے زیادہ کرو گے، اس میں خرد برد کرو گے، ملاوٹ کرو گے، تو اللہ کے نبی نے وارننگ بھی دے دی ہے اور فرما دیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی باتوں کا اضافہ کرے ثواب سمجھ کر کے، یہ بھی ثواب ہے یہ بھی ثواب ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ انسان بھی مردود ہے۔ رواہ البخاری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا عمل نہیں ہے، میں نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے حبیب نے وارننگ دی اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری، جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف منسوب کر دی کہ یہ پیارے نبی نے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ فلانی حدیث ہے، یہ میرے نبی، اور میں نے وہ حدیث نہیں بیان کی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس منبر سے کھڑے ہو کر کے وہی بات کہی جائے جو نبی کی صحیح احادیث ہوں، ثابت ہوں، جھوٹی، ضعیف، یہ کتنی حدیثیں گڑھی گئیں، لاکھ حدیثیں گڑھی گئیں دشمنوں نے اللہ کے نبی کا نام لے لے کر۔ کیسے تمہیں گمراہ کرتے ہیں، کیسے خاندانوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں دشمنیاں لوگ شیطان کیسے کرواتا ہے، جھوٹی بول کر کے نا، تمہارے باپ کی طرف سے، تمہاری اماں کی طرف سے، تمہارے کسی معتمد انسان کی طرف سے، ایسے انہوں نے ایسا کہا ہے، تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے نہیں کہا۔ اور ایسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، اور خود نبی کے بعد بھی لوگوں نے گڑھ کر کے، ایسے منافق دشمنان اسلام، کفار، شیاطین تھے، آج بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔
ماہ شعبان کی فضیلت صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب روزہ رکھتے تھے کنٹینیو تو ہم یہ کہتے تھے اب روزہ افطار نہیں کریں گے، رکھتے ہی رہتے تھے. پھر یا روزہ جب چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے تو نہیں رکھتے تھے روزہ کئی دنوں تک. ہم یہ کہتے تھے اب روزہ شاید اللہ کے نبی نہ رہیں یہ رمضان کے علاوہ. لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. صرف شعبان کا ایک مہینہ تھا رمضان کے علاوہ کہ آپ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے اندر کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ شعبان کا مہینہ پورا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی اللہ تک پہنچائے جائیں تو میں روزے سے رہوں، تو یہ مہینہ شعبان کا اسی لیے مبارک اور معظم ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور آپ صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. اس کے علاوہ اس مہینے سے متصل یا جڑی ہوئی جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں اس مہینے کے تعلق سے وہ میں آپ کو ابھی 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. یہی ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ. پھر ایک اور حدیث ابن ماجہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تصوموا بعد نصف رمضان 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھ. مثلا رمضان کے استقبال میں کوئی روزہ رکھے، کوئی فلانے کے استقبال میں کوئی. اللہ کے نبی نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا. الا یہ کہ کوئی آدمی کا روزہ چھوٹا ہوا ہو تو آدمی رمضان آنے سے پہلے وہ روزہ پورا کر لے. بعض عورتیں ہوتی ہیں مجبوری رہتی ہے ان کی رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ہم اپنے روزے شعبان میں پورے کر لیتے تھے کیونکہ اور مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے باعث ہم روزے نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تو ہم رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہم کس میں رکھ لیتے تھے؟ شعبان میں پورے کر لیتے تھے. عورتوں کی مجبوریاں ہوتی نا مہینے کی تو وہ مجبوریوں کے روزے وہ شعبان میں پورے کر لیتے تھے. تو ایسے کسی بھی انسان کے سفر کے روزے ہوں، بیماری کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو وہ شعبان کے مہینے مکمل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یا جو آدمی پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے 15 کے بعد بھی وہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، کوئی حرج اس کے لیے نہیں. لیکن استقبال رمضان کی نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے یہ ہے وہ، اللہ کے نبی نے اس روزے سے ایسے روزوں سے منع فرمایا. یہی اس شعبان کے مہینے کی عظمت ہے، حقیقت ہے اور کچھ نہیں. اب آئیے اس شعبان کے شیطان نے کیا کیا ہمیں گل دکھایا. جیسے نمازوں میں شیطان ہوتا، روزوں کا شیطان، سب میں شیطان بیٹھا ہوا، یہاں بھی بیٹھا ہوا شیطان. جناب علی اس نے کیا گل کھلایا ہوا ہے؟ اب آپ کو سب کو پتا ہے، ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ مزارات، قبریں، مقبرے، قبرستانیں سجائی جاتی ہیں، اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، باقاعدے پھول کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں. آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے تصویریں کیسی وائرل ہو رہی ہیں. مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اللہ کے نبی نے تو منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں فرمایا فلانے دن جاؤ، جیسے بعض لوگ جمعے کا دن بنا لیتے ہیں. کوئی حدیث نہیں ہے اس تعلق سے صحیح حدیث کہ جمعے کے دن جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو، نہ، کبھی بھی کسی بھی وقت. اور ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کہیں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے پر رحم فرمایا. چلتے پھرتے اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. صرف سال میں ایک دفعہ ماں باپ یاد آتے ہیں، اعزا اقارب یاد آتے ہیں. یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، سب شیطانی دھوکہ ہے. یہ سب چراغاں بستیاں آپ دیکھیں موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال کر غریب آوازیں، یہ نوجوان ٹوپیاں پہن کر مسلمان پٹیاں لگا کر شب برات مبارک فلانا کر کے ہری نیلی پٹیاں جیسے مسلمانوں کو دکھا کر روڈوں کے اوپر دوڑ رہے ہیں، کود رہے ہیں. پولیس بھی پریشان ہے، ملکوں کی چراغاں ہو رہے ہیں، کہیں پٹاخے پھلجھڑیاں سب آتش بازیاں سب ہو رہی ہیں. رت جگہ ہوتا ہے جناب علی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. یاد رکھو یہ طوفان بدتمیزی ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس والوں کو چاہیے ان کے کمروں کو ڈنڈے سے ٹھوکیں، پیٹیں ان مردودوں کو. یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، اسلام کے نام پر کلنک کا داغ ہے.
یہ جھوٹے مکار مسلمان ہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ قبروں کو سجانا، گھروں کے اندر دیے نہیں، غریبوں مسکین چاند کے روشنیوں سے کھانا پکا کے جیتے ہیں، یہ خبیث پیٹرومیکس، چراغاں، سڑکیں، منارے، دیواریں، جیسے غیر مسلموں کا ایک تیوہار آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تیوہار آتا ہے ان کی، پتہ نہیں کیا ہوتے، دیپاولی کیا ہوتی ہے، شبھ رات، وہی شبھ رات ہے، یہ شب رات ہے، یہی ہے مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، وہی ہیں یہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے، ملا ملی کوئی بھی کہے جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں، اس رات کی نماز ہو یا 15 شعبان کے روزے رکھنے کے تعلق سے، مجھے پتا ہے 10-20 حدیثیں روایتیں ہیں، میں انہیں حدیث بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹے طریقے سے منسوب ہیں۔ اور ان جاہل ملاؤں کو اللہ انہیں ہدایت دے، شکم پروروں کو، حلوے ماڑھے کے ان رسیاؤں کو، مسلمانوں کو مردہ پرستیوں پہ لگایا، مزاروں پہ لگایا، چادروں، چھتوں، علموں، چبوتروں پہ لگایا خبیثوں نے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، میں جانتا ہوں، اس میں گالیاں آ رہی ہوں گی، یہ پوری دنیا بیٹھ کے سن رہی ہے، لیکن مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تکلیف ہے تم جہنم میں جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں۔ جہنم میں جاؤ گے؟ کوئی نہیں چاہتا، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تحقیق کرو، خود بھی محنت کرو، خود بھی محنت کرو۔ یہ فراڈ، یہ شیطانیت اسلام کے نام پر شعبان کے مہینے میں، جو ایک روزے کا مہینہ تھا، بالکل محرم کی طریقے سے سمجھ لیں آپ۔ اللہ کے نبی محرم کو روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کو، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہ حسین کی سبیل ہے، یہ علی کی، امام فلاح کی سبیل ہے، ٹھرے پیے جاتے ہیں جناب علی، ادے پوے اور جشن اور شراب اور مشروبات اور کیا کیا پلائے جاتے ہیں۔ مذاق بنایا، اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ اور جب ان سے سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حلوہ کھائے تھے 15 شعبان کو، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اللہ نے آسمان سے حلوہ بھیجا تھا، تو اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں۔ ان جاہلوں کو اللہ انہیں ہدایت دے۔ کب ٹوٹا تھا دندان مبارک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے؟ شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو، چند ایک کو چھوڑ کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور ظالم نے ایسا پتھر تیر مارا تھا کہ یہ جو دانت تھے آپ کے جبڑوں میں گھس گئے تھے، اور آپ نے جو خود پہنی تھی، خود لوہے کی جو ٹوپی تھی اور زنجیروں کی اللہ کے نبی نے پہنی تھی، وہ زنجیریں آپ کے گالے مبارک میں، رخسار مبارک کے اندر چبھ گئی تھیں ایک دم، کہ حضرت صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہوں نے جب اس کو نکالنے کی کوشش کی ان لوہوں کے کڑوں کو، تو خود ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اتنا شدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا کہ آپ بالکل جس کو کہتے ہیں نا بے ہوش ہو کر کے ایسا گر پڑے، اور شیطان نے چیخ ماری تھی کہ محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ بہت گمبھیر موقع تھا۔ کب؟ کون سے غزوے میں؟ بولو۔ غزوہ احد میں۔ اور غزوہ احد کب ہوا ہے معلوم ہے؟ شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ یاد رکھنا یہ تاریخ۔ انہیں جاہل ملانوں، مولویوں، باطل شیاطین کے پرستش کرنے والے جاہل بیچارے مسلمانوں کو ان کو سمجھانا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک کب ٹوٹے تھے؟ غزوہ احد میں۔ اور غزوہ احد کب ہوا ہے؟ وہ غزوہ شوال کے رمضان کے مہینے کے بعد، جو شوال کا مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اے مردود، تو شعبان میں ہی حلوے پانٹے ڈھکیل رہا، یا 11 مہینے کے بعد تجھے ہوش آیا کہ حلوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے آئے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بولو۔ یہ سب کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں، دھتورے۔ کچھ اور کہانیاں حضرت اویس قرنی کے نام سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کرتے تھے، وہ آ نہیں پائے، تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے پورے دندان مبارک، حالانکہ یہ جھوٹ کہانی ہے، یہ حلوہ ماڈا کھانے کی، جیسے اور بھی
ناجائز اور حرام کاموں کو حلال کرنے کی دلیلیں یہ مولوی بنا بنا کے جھوٹ سچ رکھے ہوئے ہیں، ایسے یہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں بھی ٹھوکا ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی ایک تابعی تھے، محترم شخصیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ صحیح واقعہ صحیح مسلم کے اندر، والدہ کہتی تھیں، کہتے تھے کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں، والدہ کہتی تھیں کہ میں بوڑھی عورت ہوں، تو چلا جائے گا تو میری کون خدمت کرے گا، اس لیے وہ بیچارے نہیں آ سکے مدینہ۔ اللہ کے نبی کو سلام پہنچوایا انہوں نے۔ قافلہ جب یمن کا آیا تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور کہا اگر تم میں سے کوئی ان کو پائے تو ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائی۔ یہ برکت تھی ماں کی خدمت کی، نبی کائنات۔ تو عرض کرنے کا مطلب وہ نہیں پا سکے تو کہتے ہیں کہ وہ ہستی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑی ہستی تھی، لیکن ان کے ساتھ یہ جو قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دانت توڑا نبی کی محبت میں، پھر پتہ چلا پتہ نہیں یہ دانت ٹوٹا ہے کہ تو دوسرا توڑ دیا، پھر یاد آیا کہ پتہ نہیں آگے کے ٹوٹے ہیں کہ پیچھے کے، تو وہ نیچے کے وہ توڑ دیے، ایسے کر کے حضرت اویس قرنی نے سارے دانت توڑ دیے۔ تو پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے حلوہ اتارا۔ ہم نے کہا تمہاری اماں نے سنا تھا، یہ حدیث سنی تھی، کہاں سے لائے تم یہ حدیث، کہاں سے لایا تو یہ روایت، کدھر سے لایا؟ یہ مکر اور فریب، یہ جھوٹ کہانیاں بتا کے تم کو رلاتے ہیں یہ خبیث، اور تمہارے دین اور ایمان کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، فریب کس ہے؟ اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا صحابہ کرام سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے تو نہیں دانت توڑے، سیدنا عمر بن خطاب نے نہیں توڑے، ازواج مطہرات نے نہیں توڑے، ان سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے اور حلوہ ماڈا کھانے کا۔ پھر یہ چراغاں، اگربتیاں، یہ سب مردے پکارتے، کہتے ہیں جی شب برات کو جس گھر میں حلوے نہیں پکتے ہیں اس گھر میں مردے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، اور روحیں آ کر کے سوال کرتی ہیں ہمیں کچھ دو، تو نیاز فاتح ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر حلوے پکتے ہیں پھر وہ مردہ خوش ہو کر کے چلے جاتے ہیں، اور جس گھر میں حلوے ماڈے نہیں پکتے مولوی نے بتایا کہ وہ اس پہ لعنت بھیج کے جاتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی قاضی خان حنفی فقہ کی مشہور فتوے کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اعتقاد رکھے کہ من اعتقد ان الارواح حاضرۃ وناظرۃ، جو یہ عقیدہ رکھے کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں، فقد کفر، تو وہ کافر ہے۔ اور یہ مولوی یہ فتوے بتاتا ہے اپنی فقہ کے حساب سے، تو وہ خود کافر، میں کافر نہیں کہتا۔ یہ کیا ہے؟ ناٹک کیا ہوا ہے؟ اس طرح مسلمانوں کو الو بناتے ہیں۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، سمجھو مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہو، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہر زبان کے اندر الحمدللہ خدمات ہیں، موجود ہیں، مکاتب جالیات ہیں، دعویٰ سینٹرز ہیں، پڑھو سمجھو، اپنی آخرت بناؤ، ورنہ مر جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تحقیق کرو، ایک ریال پاتے ہو تو 500 کا ریال اگر قیمتی ہے تو اس کو الٹ کے پلٹ کے باقاعدے مشین میں ڈال کے چیک کرتے ہو ورجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، کیونکہ 500 کا خسارہ ہو جائے۔ سونے کی ایک بسکٹ خریدتے ہو تو اس کو باقاعدے مشینوں میں جب ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر، کون سے کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے؟ تو کون سا سونا زیادہ ورجنل ہوتا ہے؟ 21 نمبر کا یا 22 نمبر کا؟ کون سے نمبر کا؟ 24 نمبری، 24۔ اور یہ بدعتی ہم کو آپ کو 24 نمبری ہی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو 24 نمبر جا رہا ہے، کیوں کہتے معلوم ہے؟ شیطان بھی بہت چالاک ہے، گالی بھی دلواتا ہے تو بڑے پیار سے دلواتا ہے۔ 24 نمبر ورجنل ہوتا ہے، ٹناٹن ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے بھی تعریف ہی نکلتی ہے۔ وہابی بھی کہلواتا ہے۔ وہابی کیوں کہلواتا ہے؟ کیونکہ وہ لہابی ہے، تو کہتا ہے یہ وہابی ہے۔ وہابی کیوں؟ وہاب اللہ کا نام ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ دینے والا، تو کہتا ہے یہ وہابی ہیں۔ الحمدللہ ہم وہابی ہیں، اگر یہ وہاب ہے، وہابی کے سبب وہابی ہیں۔ تو لہابی ہے، لہابی ابن لہابی ہے، ابو لہب کا ہے، تو ابو لہب کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں کہ نہیں ہیں؟ عرض کرنے کا مطلب، خیر یہ تو کہنے کی بات ہے، آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ یہ سب ڈھونگ دھتورے ہمارے ملکوں میں جو آوازیں جا رہی ہیں، سن رہے ہیں لوگ، سنو، یہ بدعات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ بدعات ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، ان نمازوں پر اپنے گناہ شمار کرو۔ یہ تمہیں نمازیں، یہ تمام سب چیزیں تمہیں جہنم میں پہنچانے والی، صرف روزہ بس اس رات۔ اور اللہ اگر مان بھی لیں، اگر ہم مان لیں کہ یہ رات بڑی فضیلت والی، بھیا فضیلت والی، اللہ تعالیٰ
کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. ہر رات کو، یہ ایک رات نہیں، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر 12 بجے کے بعد آخری پہر میں تیسرے پہر اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. 12:30 1 بجے کے بعد نزول فرماتا ہے، عرش سے اترتا ہے. کیسے اترتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہم کو نہیں معلوم، اور آواز دیتا ہے ہل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ غور کرو. ایک تو یہ ہے کہ آپ سخی ہیں، آپ مالدار ہیں. ایک فقیر آدمی جا کے کہے ہم جیسا غریب کی اللہ کے لیے مدد کیجئے ہماری، آپ ہم کو دے دیں، ہمارے مانگنے سے زیادہ دے دیں، 10 مانگیں 50 دے دیں، 50 مانگیں 1000 دے دیں. آپ سخی ہیں، آپ کا شہرہ ہے، آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ فلانے دیتے ہیں، بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سخی ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ صبح و شام لوگوں میں اعلان کرتے ہیں آؤ لوگوں میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں. وہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ کس کا کام ہے؟ وہ سخیوں کا جو بادشاہ ہے، اللہ جو ساری کائنات کو، جو سمندر کی تہ میں رہنے والے ننھے کیڑے کو اور پتھر کے پیٹ میں پلنے والے ننھے منھے پودے کو بھی جو اللہ رزق پہنچاتا ہے، وہ ہر دن روزانہ روز رات کو تیسرے پہر نزول فرما کے آواز دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے جسے معاف کر دوں، کوئی ہے غریب جسے میں مالدار بنا دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ مجھ سے مانگے میں اسے اس کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دوں. یہ ہے ہمارا رب. روزانہ کا یہ عالم ہے، صرف 15 شعبان کا نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے عزیزان محترم، اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. تمام اہل علم کا اس کے اوپر فیصلہ ہے. البتہ شکم پرور شیاطین جو شعبان کے شیاطین ہیں، ان حلوہ خوروں، ماڈھا خوروں، اور یہ نیاز اور فاتحے اور قبریں اور درگاہ جن کی ابتدا بھی قبر سے ہوتی ہے اور میت بھی قبر سے، ان کی قبروں ہی سے ان کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، بغیر مزار درگاہ کے ان کو اسلام نظر نہیں آتا. ایسے لوگوں کے لیے تو خیر کوئی بات ہی نہیں. شیاطین، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے. تو یہ ہے 15 شعبان کی حقیقت، اور 15 شعبان کا شیطان، اس شیطان کے اوپر لعنت بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ سے رو گڑاؤ اور صحیح ایمان اور عقیدے کے اوپر عمل کرو. اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حق بات کو حق دکھائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل اور جھوٹ کو جھوٹ دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق بتا. ایک بات جو رہ گئی، جو ادھوری رہ جائے گی اگر میں نہیں کہوں گا، بس وہ میں بڑی محنت کے ساتھ اس کو ڈھونڈا ہوں، تلاش کیا ہوں. خیر یہ بہت پہلے سے مجھے، لیکن اس کی اصلی عبارت فارسی زبان میں نے جب مجھے الحمدللہ فارسی بھی آتی ہے، اللہ کا فضل ہے. میں فارسی زبان میں جب میں نے اس کی عبارتیں نیٹ کے اوپر دیکھنا شروع کری، تب یہ راز اور پکا ہو گیا. مجھے معلوم تھا بہت پہلے، میری تقریریں موجود ہیں آج سے 25 سال 28 سال پہلے بھی شعبان کے تعلق سے اسی ممبر سے میں نے تقریریں کی ہیں. میں نے یہ حقیقت بھی بتائی تھی. یہ جو 15 یہ جو براءت، شب برات، شب مانے رات، براءت مانے یہاں ہے گڑبڑ، یہاں شیطان کو داخل کیا گیا ہے. یہ شب برات کا ترجمہ عربی زبان میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں کہیں بھی آپ کو لیلۃ البراء نہیں ملے گا. کہیں بھی نہیں ملے گا کہ لیلۃ البراء یعنی شب برات، نجات کی رات. نجات، برات کہتے ہیں، نجات کہتے ہیں. حالانکہ برات کا معنی نجات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آج میں پڑھ رہا تھا اس کی اصل مرجع کی طرف، میں نے شیعوں کے ویب سائٹس دیکھے، تب اس میں مجھے فارسی میں، وہ میں نے لکھا تھا، میں لایا نہیں، بہرحال اس میں یہ تھا کہ 15 شعبان کو امام زمان مہدی اعظم سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے. عراق کے اندر ایک غار سرہ من رعا ایک غار ہے، اس غار کے اندر پیدا ہو کر کے وہ داخل ہو گئے جو اس غار کے اندر موجود ہیں. وہ کب پیدا ہوئے؟ 15 شعبان کو. یاد رکھنا کب پیدا ہوئے؟ 15 شعبان کو پیدا ہوئے. اب یہ روافض اور یہ شیعہ جو اسلام کے، نبی کے، صحابہ کے بدترین دشمن ہیں، یہ اس 15 شعبان کو جشن چراغاں کرتے ہیں کہ وہ مجوسی تھے. آج بھی یہ آگ کی پرستش ان کے دماغوں میں، ذہنوں میں موجود ہے. یہ آتش بازیاں، یہ چراغاں، یہ انہوں نے ایجاد کری.
اور 15 شعبان کو عراق کے اندر اسی غار کے پاس باقاعدے بیٹھ کر پرچیاں لکھتے ہیں، پرچیاں، اور وہ پرچی ان کو بلاتے ہیں، غار کے اندر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اے امام زمان، اے مہدی زمان، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں، آپ نکلیے، آپ باہر نکلیے، آپ باہر نکلیے۔ 255 ہجری اور آج جوڑ لو کتنے 100 برس ہو گئے، آج تک امام زمان، مہدی زمان ان کے وہاں سے باہر کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، کہاں ہگتا ہوگا، کہاں موتتا ہوگا، کیا حجر ہوگا، لیکن ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ 15 شعبان کو اپنے عقیدت کی حساب سے پوری دنیا کے اہل السنہ مسلمانوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اس چراغ اور بتی، حلوے اور ماڈھے اور خوشیوں پہ لگا دیا ہے۔ اس طرح کا یہ شیطان ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ان کی عید ہے کیونکہ ان کا امام پیدا ہوا، یہ مسلمانوں کی عید بولو نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب ان کی ایجاد ہے۔ اب جس کو چاہیے وہ ان کے اوپر عمل کرے، تو جاؤ بنو، ہمارے سے ہمارا کام ہے حق کو حق دکھا دینا، باطل کو باطل بتلا دینا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔